ایک اور مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو پیدا کرنے میں رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی بے ثباتی بتلانے کے لیے کہ دنیا کتنی ہلکی چیز ہے اللہ کے نزدیک۔ ایک تو کفار کی زندگی بتانے کے لیے، ایک اور چیز جو میں بتانے جا رہا چاہتی چیز وہ ہے دنیا سے متعلق کہ دنیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ایک معمولی چیز ہے، بالکل معمولی چیز، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنے اپنے حدیث کی کتاب میں ایک مستقل کتاب لائے، اپنے سنن میں کتاب الزہد کے نام سے، اس میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ بنو ساعدہ کے تھے، اس لیے الساعدی، ان کا نام تھا سہل رضی اللہ عنہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو چھوٹی عمر کے تھے، 16 سال 17 سال کی عمر کے تھے، لیکن بہت سارے احادیث سنے تھے انہوں نے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملک شام چلے گئے تھے اور پھر مدینے میں آئے، اور سب سے آخر میں انتقال ہونے والے صحابی مدینے کے اندر 80 پر 6 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ذو الحلیفہ جو مقام ہے، جو مدینے کے جنوب میں آتا ہے، مکے کے جانب جو اس کا مخرج ہے، نکلنے کا راستہ ذو الحلیفہ، کہا کہ ہم وہاں پر جا رہے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، کافی لوگ تھے، کسی کے گھر کے سامنے ایک بکری مری پڑی تھی اور بالکل اس کی ہڈیاں باہر آ چکی تھی، گندی بو تھی اس میں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اترون هذه هينة على صاحبها، کہ تم دیکھ نہیں رہو اس بکری کو، اس کا جو مالک ہے اس مالک کے پاس اس بکری کی کیا قیمت ہے، کتنی ذلیل ہے۔ اگر کوئی پوچھنا چاہے اس کے پاس آ کے، اس کے مالک کے پاس، یہ جو سڑی گلی جو بکری ہے آپ جو باہر مری پڑی ہے، میں لے کے جاؤں، کیا بولے گا وہ؟ پہلے لے کے جاؤ، میرے پاس کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ فوالذی نفسی بیدی للدنیا اہون علی اللہ، للدنیا اہون علی اللہ ہذہ عند صاحبها۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ یہ جو بکری ہے اس مالک کے پاس، جو مالک کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں، کتنی ذلیل بکری ہے، اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک اس سے بھی کہیں زیادہ اہون علی اللہ، اس سے بھی کہیں زیادہ ذلیل ہے، کوئی قیمت ہی نہیں اللہ کے پاس اس کی۔ لا تزن عند اللہ جناح بعوضہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھر نہیں، مچھر کا جو پر ہے نا اس کی کیا قیمت ہے، کیا قیمت ہے، کون لے گا اس کی، کون اٹھا کے رکھے گا اس کو، کتنے داموں میں بکے گا اس کا جو پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزن عند اللہ جناح بعوضہ، مچھر کا جو پر ہے نا جس کی کوئی قیمت نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی توجہ بھی نہیں دیتا اس کو، مچھر مارنے کے بعد اس کا پر جو ڈھونڈتا ہے کہاں گرا ہے، اسے کوئی چیز بنائی جائے، کسی کام میں لایا جائے، بالکل نہیں، کہا کہ اس کی بھی حیثیت نہیں اللہ کے پاس، اس سے بھی کہیں گزری دنیا۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہو جاتی، مچھر کے پر کے برابر بھی ہو جاتی، ما سقا کافرا منہا قطرتا ابدا، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا کفار۔ اگر اس کی کوئی حیثیت ہوتی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، لے کے جاؤ یہاں سے۔ کسی نے مچھر مار دیا اور اس کے پر کے لیے کوئی دوڑیں گے لینے کے لیے، اس کی قیمت بنے گی، کوئی اٹھا کے رکھے گا کہ اس کو جو میں اتنی قیمت میں بیچوں گا، لے کے جاؤ، وہ کوئی لیتا بھی نہیں اس کو۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک ایمان مانگنا چاہیے، ایمان مانگنا چاہیے، ثبات قدمی مانگنی چاہیے، اس کی بڑی قیمت ہے، وہ سب کو نہیں دیتا رب العالمین، وہ بھلے ہی نبی کے باپ ہوں، نبی کے گھرانے کے لوگ ہوں، نہیں دیتا رب العالمین سب کو، اس کی بہت قیمت ہے۔ دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کے نہ بھی مانگے تب بھی اولاد مل جاتی ہے آدمی کو، تب بھی کھانا مل جائے گا اس کو، تب بھی لباس مل جائے گا اس کو، تب بھی نیند آ جائے گی اس کو، رب العالمین سے نہ بھی مانگے، کافر ہے، رب العالمین کو گالیاں بھی کوئی دے تب بھی اس سے پیٹ بھر کے کھانا مل جائے گا، کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ رہے گا، صحت کے ساتھ رکھے گا، اگر اللہ کی عبادت نہ بھی کی جائے، لیکن ایمان نہیں ملے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت کا علم نہیں ملے گا، اللہ کی معرفت نہیں ملے گی، اس کی بڑی قیمت ہے۔ اس کے لیے تو بھیک مانگنی پڑے گی، اس کے لیے تو بہت شور آنا پڑے گا، اور اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑے گی، اس لیے کہ اس کی قیمت ہے رب العالمین کے پاس، دنیا کی نہیں۔ اگر ہوتی تو ایک قطرہ بھی، یہ معمولی بات نہیں، حدیث میں غور کیجیے آپ، یعنی ایک قطرہ بھی نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔